ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ رمضان مبارک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسرور جاوید اور میں ہوں آپ کا میزبان پرویز محمود۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو رمضان کی بہت مبارکباد ہو۔ جی پرویز، رمضان شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یقیناً، اور اس میں یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پورے اپنے پاکستان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ کل انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے اور سب کو امن و خیر دے۔ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اپنا اور اپنے پڑوسی کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ یعنی کوئی غریب ہو اگر آپ کی نظر میں اور کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پورا کریں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسجدوں میں اور جگہ جگہ پہ، پاکستان میں تو جگہ جگہ سڑکوں پہ افطاری ہوتی ہے اور سحری کا کھانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لوگوں کی خیال کیا اچھا، جاتا ہے۔ مدد کے موضوع میں مجھے یاد آیا کہ قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں تو بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین۔ تو اس کا مطلب یہ، قربہ کا مطلب قرابت دار، جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رشتہ داروں سے کریں، پھر یتیموں سے کریں، پھر غریبوں اور مسکینوں نادار جو ہیں وہاں تک جائیے۔ تو یہ اسلام کا ایک بہت اچھا ایک نظام ہے کہ دیکھیے معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے جتنے اچھی باتیں ہمارے اسلام نے ہم کو سکھائی ہیں، ہم اگر ان پر عمل کریں تو آج یہ جو ہم معیشت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ بالکل، یقیناً۔ دیکھیے آج کا تو پروگرام ہی پاکستانی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ان USA کے بارے میں ہے۔ اور آپ نے بات یہ کی کہ بالکل اپنے قربت سے شروع کرنا چاہیے، یعنی چیریٹی جو ہے اٹ بگنز ود یور اون پیپل۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کی دیکھ بھال کریں۔ اور جیسے ہم بات کریں گے تھوڑی سی دیر میں اس پروگرام میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی، لیکن یہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز جو یہاں پہ موجود ہیں بے تحاشا لوگوں کی مدد کرتی ہیں، بے تحاشا آرگنائزیشنز ہیں۔ میں آپ کو مسرور ایک بات بتاؤں کہ A to Z اگر آپ آرگنائزیشنز دیکھیں پاکستان میں 330 آرگنائزیشنز ہیں، 330 آرگنائزیشنز ہیں۔ تو یہ مطلب جو لسٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ کم ہو، لیکن یہ نمبر ہے۔ تو اتنے لوگ ہیں وہاں، یہ اتنا کام کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے۔ جی میرے خیال سے اس موضوع کو ہم بات کرتے رہیں گے۔ ارشد، ویڈیو کالر آپ چاہ رہے تھے؟ ہاں، ویڈیو کالر ہمارے پاس ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ ویڈیو کالر کا سوال سنتے ہیں اور پھر پروگرام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیو کالر کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا نام یونس شاہد ہے اور جمیکا کوئنس کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں جب کہ میڈیا بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے معاملات کو، ان کے مسائل کو پہنچانے میں خاص طور پر پاکستانی میڈیا بہت اہم رول ادا کر رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میڈیا کے لیے یہ ممکن ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ وقت اس کام پر بھی خرچ کرے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہوں یا کسی مقام پر کام کر رہے ہوں، کسی حیثیت میں کام کر رہے ہوں، ان کی جو کارکردگی ہے یا وہ خیر و فلاح کے کاموں میں جس طرح حصہ لیتے ہیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ان کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ بڑھ چڑھ کر مصیبت زدہ لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ جی یونس شاہد صاحب کا سوال تھا۔ بڑی انہوں نے کام کی بات کی اور ایک چیز انہوں نے یہ یاد کروائی ہمیں کہ ہم جو لوگ یہاں پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر اس میں کام کر رہے ہیں، آپ چیریٹی کا کام کرتے ہیں تو ان کو ریکگنیشن ملنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے بتا دی کہ ریکگنیشن اس لیے ملنا چاہیے کہ وہ اور کام کریں اور انکریجڈ ہوں، اور پھر ان جیسے اور لوگ پیدا ہوں اور لوگ اس کو کام کو دیکھیں۔ تو آج تو ہم یہ کچھ اس قسم کا چھوٹا سا کام تو کرنے ہی والے ہیں میرا خیال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کا وقت تھا، کہ ایک قبیلہ تھا مزر،
اس کے لوگ کچھ آئے، ایک گروپ آیا پورا، ایک جماعت آئی، وہ لوگ بیچارے ان کے پیر بھی ننگے تھے، بدن بھی ننگے تھے، بھوکے تھے، ان کے مفلوق الحال لوگ تھے وہ کافی. تو اس جماعت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافی کبیدہ خاطر ہوئے، بہت انہیں رنج ہوا. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ حضرت بلال کو کہا کہ آپ اذان دیجئے. انہوں نے جب اذان فرمائی تو اس کے بعد پھر ظہر کی نماز سب نے ادا کی، اور ظہر کی نماز کے فوراً بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ لوگوں صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو. یہ ایک اتنی بڑی اچھی حدیث ہے. اچھا پھر حدیث صدقے کے لیے انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ تم کوئی بہت بڑی چیز صدقہ کرو یا خیرات دو، بلکہ رسی کا ٹکڑا، انہوں نے کہا کہ جوتے کا تسمہ، کھجور کا حصہ تک انہوں نے کہا، پانی پلا دینا کسی کو یا راستے سے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں اتنی اچھی جی ہاں آتی ہیں. تو اب اس کے لیے اگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ہمارے جیسے یہاں امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ فاؤنڈیشن آف فیتھفل ہے وہ کام کر رہی ہے، ہیلپنگ ہینڈس ہے وہ کام کر رہی ہے، اکنا والے کام کر رہے ہیں، سن چیریٹی ہے، اپنا والے کچھ خیرات زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑے عیدی والے ہیں. عیدی والے، میں اسی پر آنا تھا آپ نے جی عیدی کے بارے میں آپ فرمائیں. عیدی والے کام کر رہے ہیں. دیکھیے عیدی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے. عیدی سے پہلے آگے چلنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہمارے پروگرام کا وقت بدل چکا ہے. یہ 6 سے 7 بجے کا پروگرام ہے، اور اس میں یہاں آپ کی کال آنی بہت ضروری ہے. آپ کی کالز آئیں گی تو یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا اور مزہ آتا رہے گا. تو کالز کیجئے ہمیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ عیدی. عیدی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. دیکھیے عیدی جو ہیں یہ ایک ایسے انسان ہیں جو پاکستان نے پیدا کیے، اور اتنے عظیم انسان ہیں کہ یہ نوبیل پرائز کے لیے بھی نامینیٹڈ تھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے سالوں میں. اور لوگ میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو کیا رسید دیتے ہیں؟ تو لوگ ان کو آ کے کہتے ہیں عیدی صاحب ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، آپ کے ہاتھ میں پیسے دے دیے، یہی ہماری رسید ہے. بہت بڑی بات ہے. تو عیدی کا دوسرا نام چیریٹیبل ایک سمبل بن گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صدقے کے بارے میں تو خاص طور سے حدیث بھی ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو زائل کرتا ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، اس کی جو مخلوق ہے اس کا خیال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غصے میں کمی لا رہے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انتہائی آسان بھی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. بڑی آسانی سے، بڑی آسان بات ہے. مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ بتایا، صدقے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک پینی اپنے کسی ایک گھر کی بوتل میں ڈالتے رہیں، 5 دن تک ایک پینی ڈالتے رہیں، تو 5 دن کے بعد 5 پینیز ہوں گے اور آپ کو صدقے میں دے سکتے ہیں. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ 11 پینیز ڈالنی شروع کر دیں، کچھ اس طریقے سے کرتے رہیں اور ایک ہفتے کے بعد صدقہ دیتے رہیں. یعنی اتنی آسان بات ہو سکتی ہے. آپ نے بھی یہی کہا بھی کہ کھجور کا حصہ بھی صدقے میں دیا. اچھا پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کو جلد سے جلد دیں، اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو. دیکھیے اگر اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں کہا کہ جب سورج بہت قریب ہوگا جس روز، یعنی روز قیامت کے روز، تو اس روز جس نے جتنا صدقہ دیا ہوگا اس کے صدقے کی مقدار سے اس کے سر پر سایہ ہوگا. یقیناً. تو آپ دیکھیے کہ کتنی بہت بڑی بات ہے. اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم صدقے بڑے دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم امریکہ میں رہنے والے تو یہ تک کرتے ہیں کہ پاکستان میں پیسے بھجواتے ہیں، وہاں افطاریاں ہوتی ہیں، غریبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں صدقے کی طور پہ کی جاتی ہیں. زکوٰۃ کے پیسے بھی لوگ بھیجتے ہیں. لیکن یہ ہم صرف 1 مہینہ کیوں کرتے ہیں؟ باقی 11 مہینے کو کیا ہو جاتا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے پرویز. میں تو خود یہ کہنے والا تھا اپنے ناظرین سے کہ بھائی یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے آپ کا. اب دیکھیے صدقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ فورن ایکسچینج اپنے ملک کو بھیجیں، اور وہاں جو لوگ اس وقت قسم و پرسی کے عالم میں ہیں ان کے لیے ہم چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے بعد، اس میں رمضان کو خاص طور سے لوگوں نے اصل میں پرویز اس لیے چنتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں کہ حکم ہے کہ رمضان میں جو آپ کے پاس سال بھر 4.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں رہی ہوں تو اس پر پھر آپ کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس مالیت کا 2.5%. تو یہ اسلام کا جو بیت المال کا نظام ہے اور جو فنانشل سسٹم ہے اس میں زکوٰۃ جو ہے تو 2.5%، لیکن اگر ہمارے اس معاشرے کا ہر آدمی
2.5% ज़कात निकालना शुरू कर दे तो आप यकीन कीजिए कि ये जो हमारी ख़राबियाँ हैं और ये जो मजबूरियाँ हैं और ये जो गुर्बत है, हम इस पर बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं। चलिए, हमारे कॉलर्स आने शुरू हो गए हैं। खालिद अवान साहब की कॉल है डेलीवेयर से, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों वालेकुम अस्सलाम। आपके सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। आपको भी। आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज चुना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप इस पे भी थोड़ी सी लोगों को तरबीज दें कि ये तो सदका माल, ये तो जो लोग अफोर्ड करते हैं वो देते हैं, लेकिन एक चीज रमज़ान के अंदर है फितराना। ये लोग यूजली जाके ना लास्ट दिन ईद के दिन देते हैं, लेकिन फितराना का वो जो है ना मतलब वो खत्म हो जाता है। तो आप काइंडली लोगों को कहें कि फितराना अभी पाकिस्तान में किसी को जिसको चाहें वो दे दें, घर वालों को कह दें दे दें, लेकिन वो वहाँ के पैसों के मुताबिक नहीं। यहाँ जो आदमी एक वक्त का खाना खाता है, जैसे वो खुद खाना पसंद करते हैं $15 में या $20 में, तो वो उस लिहाज से अपनी सारी फैमिली का जो यहाँ पे मुकीम है वहाँ पे भेज दें, ताकि उन लोगों को वो बर वक्त मिल जाए और वो ईद की खुशियाँ जो हैं। खालिक, आपने बहुत अच्छी बात की और ये हमारे दिल की बात भी थी। इन्होंने कहा कि जी वही वाली बात हम जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द देना चाहिए। एक तो देखिए इंसानी ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं वैसे भी, और दूसरी बात ये है कि इब्तदाई दिनों में ही आप फैसला कर लें, और इब्तदाई दिनों में अगर आप जब खैरात, ज़कात या सदका या फितराना दे देते हैं तो जिसको आप दे रहे हैं कम से कम उसको प्लानिंग करने में आसानी होती है कि उसको कैसे खर्च करना है, उसको नए कपड़े बनाने हैं या जूती खरीदनी है या बच्चों का वगैरह वगैरह। हमारी ब्रेक का वक्त आ रहा है, हम शॉर्ट ब्रेक पे जाने वाले हैं। जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे जो कि इसी सिलसिले में हमने आज